صلاح الدین ایوبی صلادین کے نام سے مشہور ایک بہادر اور مضبوط نوجوان کی آواز ابھرتی ہے۔ یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میں زندگی کا لطف کہاں سے لاؤں؟ میں کھانا کیسے کھاؤں اور چین کیسے پاؤں؟ میں رات کو سکون کی نیند کیسے سوؤں؟ تیار ہو جائیں، ہم ایک ایسی کہانی شیئر کرنے والے ہیں جو ہم سب میں ایک نیا جذبہ جگا دے گی۔ ایک سچے اسلامی ہیرو، مسجد اقصی کے محافظ، خادم الحرمین، یروشلم کے فاتح الملک ابو المظفر صلاح الدین ایوبی کی کہانی۔ دیکھ رہے ہیں دور نجف سیدہ بینش کے ساتھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد میں ایک مشہور کارپینٹر رہتا تھا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں اس نے زیادہ تر وقت اخروٹ کی لکڑی سے ایک شاندار ممبر تراشنے میں صرف کیا۔ اس نے ممبر بنانے میں اپنی تمام صلاحیتیں لگا دی۔ ممبر کی خوبصورتی سب کو حیرت زدہ کر دیتی تھی۔ کارپینٹر کی محنت سے بنے اس شاہکار ممبر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ جب بھی کوئی بغداد آتا تو وہ کارپینٹر کی تلاش کرتا اور اس کے پاس آ کر کہتا، یہ ممبر ہمیں بیچ دو تاکہ اسے ہم اپنی مسجد میں لگائیں۔ مگر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، اس ممبر کی منزل مسجد اقصی ہے۔ اس زمانے میں یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں کو پوپ اور یورپ کی مسلسل سپورٹ حاصل تھی۔ سلجوقی سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ اناطولیہ اور میسوپوٹیمیا کئی چھوٹی اسلامی ریاستوں میں بٹ گئی تھیں اور وہ آپس میں مسلسل جھگڑتی رہتی تھیں۔ مصر میں باطنیہ فاطمیہ فرقہ بن گیا تھا جس نے مسلمانوں کو اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ ان چیلنجز کے باعث یروشلم واپس لینا مسلمانوں کے لیے صرف ایک خواب تھا، ایسا خواب جو حقیقت سے بہت دور تھا۔ اس کے باوجود کارپینٹر پورے اعتماد کے ساتھ سب کو یہی جواب دیتا رہا، مجھے یہی کام آتا ہے، میں کاریگر ہوں، میں ممبر تراشتا ہوں۔ کاش کسی دن کوئی بہادر مسلمان اٹھے اور یروشلم آزاد کروائے تو یہ ممبر اپنی اصلی جگہ پہنچ جائے۔ اس ممبر کی شہرت تقریباً ہر شہر میں پہنچ گئی تھی۔ جب لوگوں میں اس کی بے مثال خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی تو 7 یا 8 سال کے ایک چھوٹے بچے نے بھی یہ داستان سنی۔ وہ چھوٹا لڑکا صلاح الدین ایوبی تھا۔ ممبر کی داستان سنتے ہی ایک عزم اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یروشلم عیسائیوں سے واپس لینا ہے اور ممبر اس کی اصل جگہ پر پہنچانا ہے۔ عراق شہر تقریر میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی کے والد اور والدہ ترکش تھیں۔ فوجی ٹریننگ میں دلچسپی کے باوجود انہوں نے پہلے دینی تعلیم کو ترجیح دی۔ انہوں نے لاجک، فلسفی، سوشیالوجی، فقہ، تاریخ، آرٹس اور سائنس کے مضامین میں بھرپور علم حاصل کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تعلیم دمشق کی حدیث یونیورسٹیز میں حاصل کی۔ مسلمان انہیں ایک مثالی سلطان سمجھتے تھے جبکہ صلیبی انہیں ایک سچے اسلامی ہیرو کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مشرقی اور مغربی دونوں تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں ان کی تعریف کی ہے اور سب نے متفقہ طور پر انہیں نیک، رحم دل، خوش باش، باہمت اور بہادر جنگجو بیان کیا۔ جب اس باکمال شخص کی عمر 26 سال ہوئی تو انہوں نے اپنے چچا شیرکو کے ساتھ ریاست میں کئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ صلاح الدین ایوبی جیسے جیسے بڑے ہوئے، یروشلم کی فتح کے لیے تقدیر ان کا راستہ بناتی گئی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے؟ زنگی ریاست کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے زیر حکومت تمام ترکش ریاستوں کو متحد کیا اور ایک جزوی اسلامی اتحاد قائم کر کے صلیبیوں سے کئی شہروں کو کامیابی سے واپس لے لیا۔ جب مصر کی فاطمی ریاست کو بحران کا سامنا تھا تب یروشلم کے صلیبیوں نے اپنا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ میں پھیلانے کی کوشش کی۔ صلیبیوں نے 1168 میں قاہرہ کا گھیراؤ کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی اپنی نظریں مصر پر جما لی کیونکہ مصر کا کنٹرول پانے کا مطلب اپنے دشمن پر جنگی برتری حاصل کرنا تھا۔ فاطمی ریاست نے نور الدین زنگی سے مدد طلب کی۔ سلطان نے اپنے کمانڈرز شیرکو اور صلاح الدین ایوبی کو روانہ کیا۔
اور شیرکو نے پورے مصر کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ ان کامیابیوں کے باعث شیرکو کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا، لیکن عہدہ سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اور مصر میں سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر بھی بنے۔ 31 سال کی عمر میں انہوں نے ریاست کے ولی اور مصر کے وزیر دونوں اہم عہدے ایک ساتھ نبھائے۔ صلاح الدین نے مصر کا کنٹرول پانے کے بعد اپنی اور ترکوں کے خلافت مزاحمت کرنے والوں یعنی فاطمی اور ان کا ساتھ دینے والے صلیبیوں اور بازنطینیوں کا مقابلہ شروع کیا۔ مصر پر مکمل کنٹرول کے ساتھ انہوں نے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ اہل سنت کی حمایت میں کام کرتے ہوئے انہوں نے سنی مدرسے اور نئے ادارے قائم کیے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے باطنیہ اور فاطمیوں کو بیوروکریسی سے نکال دیا۔ آخر کار 1171 میں نور الدین زنگی کے حکم پر انہوں نے باطنیہ فاطمیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس دوران انہیں ایک انتہائی غمناک خبر ملی۔ سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے تھے۔ ایک طرف وہ ریاست کے اتحاد اور سلطان کی قائم کردہ اسلامی ریاستوں کی اہم انگی کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے، جبکہ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا بھی سامنا تھا۔ اس زمانے کے ہر اسلامی کمانڈر کی طرح صلاح الدین ایوبی کی 3 آرزویں تھیں: مسلمانوں کا اتحاد محفوظ رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور قسطنطنیہ یا استنبول کو فتح کرنا۔ اسلامی ریاستوں کا اتحاد کامیاب جنگوں اور صلیبیوں کے خلاف جدوجہد سے مضبوط ہو گیا تھا۔ اگلا مقصد یروشلم کو واپس لینا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد یروشلم کے لیے صلاح الدین ایوبی کی محبت اور امنگ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یروشلم کے لیے ان کے غم اور دکھ کا بوجھ اتنا زیادہ تھا جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا پاتے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے غمزدہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے، مسلمانوں کو یروشلم کی آزادی کی خاطر جہاد کے لیے بلاتے۔ وہ مجمع سے خطاب کرتے اور پکار کر کہتے: اے مسلمانوں، اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتے، کیونکہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہ کہا کرتے: جب تک یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے کنٹرول میں ہیں، میں کیسے مسکراؤں؟ میں کیسے اطمینان پاؤں؟ میں کھانا کیسے کھاؤں اور رات کو چین کی نیند کیسے سوؤں؟ صلاح الدین ایوبی یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے، لیکن یروشلم فتح کرنے سے پہلے صورتحال کا بغور جائزہ لینا ضروری تھا۔ انہوں نے مہارت سے کئی غیر منظم فورسز کو جمع اور منظم کر کے طاقت کا توازن اپنے حق میں بدلا۔ ان کی بنیادی توجہ لاطینی صلیبی ریاستوں پر تھی۔ اس دوران یروشلم کا بادشاہ مر گیا۔ گیز آف لوسینیا اس کا جانشین بنا۔ صلاح الدین ایوبی نے قدم با قدم آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے حلب پر قبضہ کرنے سے پہلے دیاربکر، اورفا، حیران، رقہ، کابور، نصیبین اور بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ یہ تمام شہر یروشلم کے رستے پر جنگی اہمیت کے حامل تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا گھیراؤ کیا۔ تبریہ کی جنگی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کا مقصد یروشلم کے بادشاہ اور اس کی فوجوں کو شمالی فلسطین میں تبریہ کے قریب ہتین میں لانا تھا، کیونکہ انہوں نے میدان جنگ وہاں لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہتین اپنے پانی کے کنووں کے لیے مشہور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی ہتین کے راستے پر موجود پانی کے کنووں پر قبضے میں لے لیے تھے اور انہیں پتھروں اور ریت سے بھر دیا، چنانچہ پانی کے کنویں استعمال کے قابل نہ رہے۔ بادشاہ اور اس کی فوج ہتین میں پہنچی تو وہ کنووں کو اس حال میں دیکھ کر سخت مایوس ہو گئے۔ پوری فوج صحرا کی سخت گرمی میں، پیاس میں اور تھکن کی شدت کے ساتھ جنگ لڑنے پر مجبور تھی۔ ہتین کی جنگ 4 جولائی 1187 کو شروع ہوئی۔ اس جنگ میں صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ گیز آف لوسیان کے زیر قیادت صلیبی فوج کو شکست دی۔
اس کامیابی کے بعد صلاح الدین نے تیزی سے فتح کارروائی شروع کر دی۔ صلیبیوں کو ہونے والے شدید نقصانات سے مسلمانوں کو تقریباً پوری یروشلم کی سلطنت پر کنٹرول حاصل ہو گیا۔ انہوں نے عکا، تبریہ، اسکلان، نابلیس، رملہ اور غزوہ سمیت بہت سے قلعے فتح کیے۔ چند ہی ہفتوں میں 20 ستمبر 1187 کو سلطان نے یروشلم کا گھیراؤ کیا۔ منجنیق سے شہر کی دیواروں پر گولہ باری کی گئی۔ جلد ہی شمال مشرقی دیوار کمزور پڑ گئی۔ منجنیقیں وہاں لگائی گئیں۔ کچھ دیر بعد دیوار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ صلیبیوں نے گھیرا توڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ زیادہ دیر شہر پر کنٹرول قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے محفوظ راستہ طلب کرتے ہوئے اپنی جان بخشی۔ فصلوں کی حفاظت، گھروں کے تحفظ اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان شرائط کو قبول کیا کیونکہ وہ مسلمان قیدیوں کا تحفظ یقینی بنانا اور جنگ کو طول دے کر مزید ہلاکتوں سے بچانا چاہتے تھے۔ آخر کار واقعہ معراج کے مقدس موقع پر 27 رجب 832 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1177 کو جمعۃ المبارک کے دن یروشلم واپس لے لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی کامیابی صرف فوجی نظام تک محدود نہ رہی بلکہ ان کی کامیابی سے ایک منظم اور ترقی یافتہ ریاست کا سورج طلوع ہوا۔ ان کی قیادت میں بے شمار مدرسے، اسپتال اور مسجد تعمیر ہوئی۔ یہ اسلامی دنیا میں علم کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت کے علماء کو صلاح الدین ایوبی کے زیر کنٹرول علاقوں میں بلایا گیا۔ علماء کو اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے انہوں نے شاندار علمی ترقی کی راہ ہموار کی۔ اس زمانے میں علماء اور طلباء نے کئی کتابیں لکھی۔ اپنی طرز حکومت کی بدولت وہ اپنے بعد آنے والے کئی حکمرانوں کے لیے روشنی کے مینار بنے۔ اسلام کے اس عظیم سپاہی نے 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پائی۔ ان کی وصیت کے مطابق وفات کے بعد ان کا کفن ایک نیزے پر باندھ کر لوگوں کے سامنے لایا گیا اور اس کے ساتھ دمشق کی گلیوں میں یہ الفاظ گونجتے رہے: اے مسلمانوں، مصر، یمن، شام، فلسطین، یروشلم کا فاتحہ، سلطان صلاح الدین آج اس کفن کے سوا کچھ نہیں لے گیا۔ اس سے عبرت پکڑو اور دنیا کے دھوکے میں مت آؤ۔ ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا اور اسی مقصد نے انہیں زندہ رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے سینے میں دھڑکتا دل اللہ کی محبت سے سرشار، دنیا میں انصاف کے قیام کا طلبگار اور اسلام کے حسن کو آشنا لوگوں تک پہنچانے کا آرزومند تھا۔ یروشلم کی فتح اسلام کے حسن سے آشنا اس شخص کے حصے میں آئی۔ تو آخر ہم اس فتح سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ ہماری خواہشات کا مرکز یہ دنیا ہے۔ ہمارے خواب دنیاوی خواب ہیں، ہمارے مقصد دنیاوی مقصد ہیں۔ ہمیں مخلص ہونا پڑے گا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے آرام کے متعلق سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا اور وہ دل پانا ہوگا جو اللہ کے دھر کے ہمیں اسلام کے لیے بلند مقاصد اپنانے ہوں گے۔ یاد رکھیے عظیم صلاح الدین کی طرح ایک دن ہمارے جسم بھی کفن میں لپٹا ہوگا اور ان کفنوں میں کوئی جیب نہیں ہوگی۔